جب تمہیں وضو کرنا مشکل لگے تو یہ بات سوچ لو کہ گناہوں کو دھونے جا رہے ہو۔ جو لوگ برا چاہتے ہیں ان کو بتا دو کہ عزت رب کریم کی ذات دیتی ہے۔ اگر انسان کو گرانے والے اپنے ہو تو پھر دوبارہ اٹھنے میں وقت لگتا ہے۔ زندگی میں تمہارا برا وقت آ جائے تو کوشش کرنا خاموش رہو، ورنہ دنیا بہت تماشا بنائے گی۔ لوگوں کو خوش رکھنے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے انسان کو اپنی بہت سے رویوں اور عادتوں کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جب انسان کو سمجھ آنے لگتی ہے تب تک اس کو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس کس مقام پر گرتے ہوئے رب کریم تھام لیتا ہے۔ اور بابا جی سے سوال کیا کہ حسد کیا ہے؟ فرمانے لگے اللہ پاک کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ تمام رشتے تعلقات دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے نہیں بلکہ خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اپنا گھر کتنا ہی معمولی یا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو مگر اپنے گھر جیسے کوئی جگہ نہیں۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں اللہ پاک سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن انسان کا ایک ندامت والا آنسو تمام زندگی کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ حضرت علی سے سوال کیا گیا کوئی ہمارا اپنا ہمیں بھول جائے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا اگر اپنا ہو تو نہیں بھولے گا، اور اگر بھول جائے تو جان لو وہ اپنا نہیں تھا۔ انسان کی زندگی میں وہ دوست سب سے بہترین اور سچا ہوتا ہے جو انسان کو اس وقت بھی سمجھتا ہے جب انسان خود کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ اگر دنیا اتنی اچھی ہی ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا نہ آتا۔ اپنے زوجہ کو مسلسل نظر انداز کرنے سے تمہیں گھر کا سکون میسر نہیں ہو سکتا۔ جیسے کسی کمرے میں چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کی روشنی کی گواہی دیتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے اخلاق اور تربیت کی پہچان کرواتی ہے۔ جو انسان تمہاری آنکھوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ پاتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ کون کس کا کب اور کتنا اپنا ہے یہ صرف وقت ہی بتاتا ہے۔ ہر انسان نہیں ہوتا انسان کے قابل، ہر انسان کو اپنے لیے سوچا نہیں کرتے۔ اپنی اوقات انسان خود طے کرتا ہے اور لوگ تو بس انسان کو بتاتے ہیں۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے اس ریاست کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی کے ساتھ مرتے ہیں۔ اس پاک پروردگار پر بھروسہ رکھو جو ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ کوئی بات کہہ نہیں پاتے تو رو دیتے ہیں۔ بدتمیزی تو ہر شخص کرتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک دیتی ہے۔ جب تم اپنے گھر والوں سے زیادہ باہر کے لوگوں کو ترجیح دیتے ہو تو سمجھ لو تم غلط راستے پر ہو۔ نرم مزاجی کامیابی کی کنجی ہے، سخاوت کرنا انسان کی زینت ہے، اور صبر انسان کی بنیاد ہے، اور موت انسان کا بے خبر ساتھی ہے۔ تمہاری ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے۔ اللہ پاک سب بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ انسان کے بہت اندر تک بربادی مچا دیتا ہے وہ آنسو جو آنکھوں سے بہہ نہیں پاتا۔ کوئی بھی شخص بدلتا نہیں ہے، بس اس کی زندگی میں ہم سے اچھے لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے بھی نہیں ہو پاتے
جو اپنے تعلقات اور رشتوں کو کپڑوں کی طرح بدلتے ہیں۔ انسان کو دولت ہضم نہ ہو تو فیشن شروع کر دیتا ہے، اور تعریف ہضم نہ ہو تو غرور کرنا شروع کرتا ہے۔ کھانا ہضم نہ ہو تو بیماری شروع، تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو ناشکری شروع، بات ہضم نہ ہو تو چغلیاں شروع۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ بھلائی کرتے رہو ہمیشہ بہتے پانی کی طرح، برائیاں خود کنارے پر لگنا شروع ہو جائے گی کچرے کی طرح۔ دعا کرتے وقت آنکھوں کا بھرنا قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہمیشہ مسکرا کر دے دیا کرو، اور شکر ادا کرو کہ مالک نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ صحیح غلط کا فیصلہ تم مالک پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، بس انسانیت پر زور دو۔ اپنے حال پر رحم کرو، کوئی جتنا نبھائے تم بھی اتنا ہی نبھاؤ۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایک دوست ایسا موجود ہے جو تمہارے دکھ پر دکھی اور خوش پر خوشی ہوتا ہے، تو یقین جانو وہ ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ زندگی اگر تم کو کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو ہمیشہ خود کے لیے ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کرنا، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دکھ تو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر ہزاروں خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، اور کوئی ایک دکھ لے کر ہزاروں خوشیاں چھوڑتا ہے۔ بس آگے بڑھو، نہیں بڑھ سکتے آگے بڑھنا سیکھو۔ انسان کا نصیب تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نصیب وہ لکھتا ہے جو کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ شکر گزار بندوں سے رب کریم بہت محبت کرتا ہے۔ انسان کو خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ جس خاموشی کی وجہ کوئی نہ ہو، پھر اس خاموشی کو ختم کرنے کی وجہ بھی نہیں ملتی۔ آج کا معاشرہ خود غرضی کا ہے، کسی وقت ضرورت پڑنے پر خون کے رشتے بھی نظریں چرا لیتے ہیں۔ رشتے ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ ساری خوشی اور غموں کو بھلا دینے والی ایک لائن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر شخص غلطی کو بتلاتا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے غلطی یا گناہ کے بغیر زندگی گزار دی۔ غلطی کرنا اتنا بڑا جرم نہیں، بلکہ غلطی کر کے ڈٹے رہنا بڑا جرم ہے۔ عظیم شخص وہ ہے جو غلطی سے اپنی اصلاح کرے۔ جب ہر وقت لوگوں کو میسر رہو گے تو وہ استعمال تو کریں گے۔ رشتے میں پہلی شرط عزت ہوتی ہے، جو لوگ عزت نہیں دے سکتے وہ رشتے بھی نہیں نبھا سکتے۔ جس جگہ ہر بات پر صفائی دینی پڑے وہاں رشتے کبھی گہرے نہیں ہوتے۔ انسان معاف تو کر دیتا ہے مگر پھر جلدی مسکرا نہیں پاتا۔ ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھولو اور دیکھو کہ اس زندگی سے مطمئن ہو جو تم جی رہے ہو۔